जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी मोहसिन हसन खान साहब से, चीफ सिलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। कराची स्टूडियोज बिलाखिर वो पहुंच गए, हमें उन्होंने ज्वाइन किया। मोहसिन हसन खान साहब, आपसे हम बात कर रहे थे। बेग साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे स्पेसिफिक, मुझे नहीं बताया, वो कह रहे हैं कि ऑन एयर आपको ही बताएंगे। मोहसिन जी सर। हाँ, मैं ये पूछना आपसे चाह रहा था कि सिंस एज आई टोल्ड यू दैट यू गॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब अहेड एज चेयरमैन, मुझे इस बात का जवाब दें, आप चेयरमैन हैं सिलेक्शन कमेटी के, और ये जो दो बंदे हैं मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, एंड हाउ वुड यू ट्रांसलेट दिस, बिकॉज यू आर द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस अबाउट इट। लिखा हुआ ये है, मोहम्मद यूसुफ एंड मोहम्मद यूनुस keeping in view of their infighting which resulted in bringing down the whole team, their attitude has trickled down effect which is a bad influence for the whole team, should not be part of national team in any format. Now what would you do? Would you take them for selection or not? उसमें बेग साहब कोई रिव्यू का या कोई डीम का कोई वर्ड नहीं है? There is nothing. लिखा हुआ है the should not be part of national team in any format. अच्छा, देखिए, this is a very difficult job for you. You cannot invite these boys because again इसमें एक deliberate attempt हुआ है. Please try to understand me. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मोहसिन, because ये your life will be very difficult and then you will come under heavy criticism in the media. मतलब ये है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया इन्होंने 6 महीने का या साल का, यानी इन्होंने फिर जो क्लैरिफिकेशन दी है वो भी मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूं। PCB wishes to clarify that the recommendation of the committee is not a life ban on these cricketers. There is no specified term in the recommendation of these two players. As and when the PCB deems appropriate, these players will be considered. आप क्या इस हवाले से कहते हैं जो बेग साहब ने? बेग साहब, आसमा में बेग साहब बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज बेग साहब। मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, जो मुझे नोटिफिकेशन मिला अबाउट दीज प्लेयर्स फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड, it said that the decision can be reviewed if there is a apology from the players and all that. And I think I personally feel, Asma and Beg साहब, खास तौर पे आपने सवाल किया कि मैं फील करता हूँ कि यूनुस और यूसुफ will realize कि देखिए, सबसे बढ़ के हमारे ईगो प्रॉब्लम से, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जिस चीज़ में है वो हमारे मुल्क के साथ है। और आई थिंक अगर गलती हो जाती है, किसी से कुछ हो जाती है, मुझसे अगर गलती हो जाती है, मैं अगर आप बेग साहब आपसे कभी सॉरी कह देता हूं तो इसमें शान मेरी कोई नहीं घटती। इसलिए कि हमें सबसे पहले मुल्क का सोचना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचना चाहिए। वैसे भी इतनी मुसीबतों में हमारी क्रिकेट फंसी हुई है, तो सीनियर प्लेयर्स को खास तौर पे मैं फील करता हूँ। आप कह रहे हैं कि इससे मामला ठीक हो सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB का मतलब होना चाहिए पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी बोर्ड या पाकिस्तान कॉन्ट्राडिक्टरी बोर्ड। तो ये तो बिल्कुल बोर्ड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि अभी जो मोहसिन भाई की बात से लग रहा है उनको कहा गया कि परफॉर्मेंस ये रिव्यू हो सकता है, डिसीजन ऑफिशियली और कुछ कहा गया। अच्छा, एक मोहसिन भाई ने बात की थी, मैं इख्तिलाफ करता हूँ कि प्लेयर्स एम्बेसडर होते हैं, ठीक है, और अगर इनके डिसिप्लिन ना होने की वजह से कौम का वकार जा रहा है, तो आपने श्रीलंकन टीम पे अटैक करवाया, आपने वर्ल्ड कप जो है 2006 में साइन किया हुआ था कि यहां से मैचेस जो है शिफ्ट हो सकते हैं, और अब वो मैचेस सिर्फ चले गए, आपने डिग्रेड किया, पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट किया, इसी तरह क्रिकेट टीम को तबाह किया, क्रिकेट के फाइबर को तबाह किया। तो मुझे बताएंगे, और इंटरनेशनली मैं आपको बता दूं, डेली टेलीग्राफ में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें BCCI को कोट करके ये कहा गया, उन्होंने कहा है BCCI ने कि इफ एजाज बट इज रिमूव्ड और ही इज नॉट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वी आर रेडी टू रीएस्टैब्लिश द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ना फॉरेन पॉलिसी है और एब्सोल्युटली डिजास्टर है ये बोर्ड। खान साहब, ये बिल्कुल बहुत सारे इन्होंने पॉइंट्स उठाए, एक मैं भी पॉइंट उठाना चाहूंगी। कहा जा रहा है जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट, अभी इसको बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के, क्रिकेट एक दहशतगर्दी की नजर हो गई क्योंकि यहाँ पे श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, लेकिन उसके बाद जो देखा बोर्ड के जिस तरह के मुतनाज़िया फैसले आते गए, जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस थी, उनका एटीट्यूड था, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई, फिर इस तरह के डिसीजंस लिए गए। अब कहा जा रहा है कि इट कैन बी रिव्यूड, आपने ही कहा कि इस पे मामले को देखा सुना जा सकता है। क्रिकेट कैसे ठीक हो सकती है? एक अहम सवाल है कि बोर्ड कैसे ठीक हो सकता है, पाकिस्तान में क्रिकेट कैसे ठीक हो सकती है? हाँ, देखिए नोमान, मैं आपसे एक बात को, मेरे भाई, मुझे ये ड्यूटी संभाले हुए तकरीबन 3 दिन हुए, 4 दिन हुए। पास्ट में क्या हुआ मुझे अब देखना है, कल का, कौन से कल का, आने वाले कल का। और मेरा डिपार्टमेंट है सिलेक्शन।
میں آپ سارے آپ آنریبل گیسٹ کی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کے ویوز کی. لیکن میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مجھے ڈیوٹی ملی ہے آج سے. مجھے وہی جیسے میں نے کہا کہ مجھے کل کا دیکھنا اور آنے والے کل کا, اس میں مجھے کوشش کرنی ہے کہ الحمدللہ ایک کوشش کر کے ایسی ایک ٹیم تیار کرنی ہے ود دا بیک اپ. اور میرا اس وقت جو ٹوٹل کانسنٹریشن ہے وہ اس وقت ٹیم کا بیک اپ تیار کرنا ہے. اور آپ تینوں مجھ سے ایگری کریں گے, خاص طور پہ آپ کے ساتھ ایک ورلڈ کلاس کرکٹر یہاں پہ سرفراز نواز بیٹھے ہوئے ہیں. سرفراز نواز صاحب, سرفراز کو بھی میرا سلام. میں ہی کہوں گا کہ سرفراز کی بیک اپ, سیف آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیک اپ کے بغیر آسٹریلیا کے 6 سپر سٹار گئے, لیکن 4 سے 5 مہینے میں انہوں نے کم بیک کر دیا. اور میں ایم سوری ٹو سے, اگر برا لگتا ہے کسی کو لگے, بیکاز میں نے اور سرفراز نے پاکستان کے لیے اور اس سارے پلیئرز نے دل لگا کے کھیلا ہے, جان دے کے کھیلا ہے, اپنے سب سے اوپر پاکستان کو رکھا ہے. پھر آیا ہے پیسہ اور دوسری لگژریز اینڈ ایوری تھنگ. کہ آپ انہوں نے پچھلے کپتانوں نے بیک اپ تیار نہیں کیا کہ 18-20 رن کر کے میچ کھیلتے رہیں. بولر اگر ہے تو پرفارمنس نہ دے تو کھیلتا رہے, کہ اگر بیک اپ تیار ہو گیا تو ہماری جگہ چھن جائے گی. آسٹریلیا میں ایک پلیئر کے لیے 1 سے 2 لڑکا تیار کھڑا تھا, اس وجہ سے آج ان کو صرف 3-4 مہینے میں پھر وہ چلے گئے. ہمارے یہاں بیک اپ نہیں بنانے دیا گیا اسما. دا پرابلم واز دس, ناؤ مائی ڈیوٹی ہیئر. تو یہی تو میں جاننا چاہ رہی تھی نا کہ سیاست کی نظر ہو گیا نا, پھر سارا کا سارا معاملہ, پھر بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں کہ سیاست کی نظر ہو گیا. سیاست کی نظر اگر دیکھیے ہو گیا تھا, لیکن اب مجھے دیکھنا ہے, اب اس کو ٹھیک کرے گا. اب مجھے میری پوری کوشش ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا, اور مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. سرفراز نواز صاحب سے میں ٹھیک ہے, بالکل آپ سب کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی, ایک سپورٹ بھی سب کی آپ کے ساتھ ہوگی. سرفراز نواز صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی, انہوں نے کہا اٹ کین بی ریویوڈ, اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے, دیکھا جا سکتا ہے. کیا پلیئرز کے لیے بھی کوئی NRO آ رہا ہے اس وقت, آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں یہی تو بات ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں کیا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر صاحب فرما رہے تھے, ایک چینل پہ میں سن رہا تھا کہ ایجاز بٹ صاحب ان کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے, دوسری تو وہ چینل میں دڑا دڑ جواب دے رہے ہیں. اور ایک انہوں نے بات میں نے سنی ہے, انہوں نے کہا اس سے ویری لانگ سٹوری, اس میں بہت لمبی چیزیں ہیں, اگر ایکسپوز کر دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن میں اپنا محسن خان سے یہ کہوں گا کہ ایجاز بٹ دا وے ہی اسپوک, کہ انہوں نے پوچھا کہ کیپٹنسی کس کو بنانا ہے, اس نے اس طرح کا رویے سے ان کو کہا کہ خاموش ہو جائیں, یور جاب از ٹو سلیکٹ دی 15 پلیئرز. کیپٹن بنانا, ڈکٹیٹرشپ آپ کہہ رہے ہیں کہ نکالنی ہوگی ہمیں رویوں میں سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محسن خان کو ہی شوڈ کیپ این آئی آن کہ کون کیپٹن بنتا ہے, کیونکہ جوا مافیا تیار ہے. یہ یاور سعید, ایجاز بٹ اور 1-2 اس کے قریبی ہیں, یہ کیپٹن کو جوا مافیا کی مرضی سے لگائیں گے. آخری بات مختصراً, ہمارے پاس 30-40 سیکنڈ. جی بالکل بولیے. جی بولیے پلیز. اسما ایک بات کہہ دوں میں آپ کے پاس. سرفراز نے بھی, اگر میں نے غلط نہیں سنا تو انہوں نے کہا کہ ابھی چیئرمین نے مجھے کہا کہ میں نے کیپٹن کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں, آپ کا کام سلیکشن کرنا ہے. دیکھیے میں بالکل, انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا, اور آئی ٹیل یو واٹ, یہ چیزیں میں برداشت کرنے والا انسان نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اے ٹام ڈک اینڈ ہیری. آئی ہیو پلیڈ فار پاکستان ود لاٹ آف ریسپیکٹیبلٹی. ہاں اس بات کو میں ضرور مانتا ہوں کہ کپتان بنانا ڈومین ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا. اگر وہ مجھ سے مشورہ کر کے کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, میں حاضر ہوں. سب آخری تجاویز کیا دے سکتے ہیں, کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ 10 سیکنڈز میں دوں گی صرف. سب سے پہلے یہ جو انکوائری کمیشن رپورٹ ہے یہ پبلک کریں, اور پیٹرن کرکٹ بورڈ کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کو ایمرجنسی بیسس کے اوپر ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں. آپ آخری بات ڈاکٹر صاحب. چیئرمین پی سی بی شوڈ بی ریمووڈ, کریڈیبلٹی ایڈ کریں, ایک ویژن کریں لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم, اور اس کے بعد انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ جو ہے کرکٹ کو آگے لے کے بڑھیں. ادروائز اگر اس طرح ایجاز بٹ صاحب رہے تو کرکٹ از ناٹ اونلی ڈیڈ, وہ دوبارہ زندہ بھی نہیں ہوگا. محسن خان صاحب آخری بات آپ مختصراً بتائیے گا, ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے کرکٹ کے, سب کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ دعائیں بھی, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا, کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ 10 سیکنڈ سے بتائیے. میں آپ کو 5 سیکنڈ میں جواب دیتا ہوں کہ مائی جاب از دا سلیکشن ڈپارٹمنٹ, میرا ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. وہ جو بھی ہوتی ہے, میرا کام ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں سنسیئرٹی سے کام کرنا, اور میں وہ پوری کوشش کروں گا کرنے کی, اور انشاءاللہ اسے بہتر بناؤں گا.
بہت بہت شکریہ آپ کا محسن حسن خان صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کیا، سینیٹر انور بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سرفراز نواز صاحب، ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے آخر میں سب کا یہی کہنا، تینوں مہمان جو اسٹوڈیوز میں تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پی سی بی کے چیئرمین کو تبدیل کیا جائے، کمیٹی کی جو تحقیقاتی کمیٹی کی جو فیصلہ ہے اس کو سامنے لے کے آیا جائے، اور کرکٹ جو بورڈ ہے اس کی میجر سرجری ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اسی طرح کرکٹ کے اندر جو ہے ٹیررزم پھیلتا رہے گا، دہشت گردی کرکٹ کے اندر ہوتی رہے گی، کرکٹ کا قتل عام ہوتا رہے گا، اور فیصلے آئیں گے اور پھر اس پہ نظر ثانی ہو جائے گی، تو کرکٹ میں جو سیاست ایک گھس گئی ہے اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔